بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک غریب سے علاقے کا عام سا شہری تھا۔ ہم لوگ غریب اور سادہ مزاج تھے۔ زندگی میں کبھی اتنا پیسہ ہاتھ نہیں آیا تھا کہ حج عمرہ کرنے کا سوچتے، حالانکہ ہمارے علاقے کے سب لوگ نمازی اور نیک تھے، مگر سب جانتے تھے کہ ہم حج کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار خطبے میں مولوی صاحب نے ہم سب کو بتایا کہ جب تک گھر کی ذمہ داری پوری نہ ہو حج کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں تو ان کی شادی کا خرچ الگ کر کے یا پھر ان کی شادی کر کے ہی جایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں ہی بہت مشکل سے کرتے تھے کہ جا کے حج عمرہ کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن تھے کہ ہمارے لیے یہ سب اتنا اہم ہی نہیں رہا تھا۔ مگر پھر ایک روز اچانک ہمارے علاقے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ جس نے حج پر جانا ہے وہ مغرب سے پہلے اپنے کاغذات جمع کروا لے۔ ہم سب حیران ہو گئے تھے، یہ اعلان پہلی بار ہوا تھا۔ اس اعلان پر سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ ہم نے جا کر جب مسجد سے تفصیلات پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہاں بیٹھے ایک آدمی نے ہمیں جو جواب دیا وہ ہم سب کو مزید حیران کر گیا تھا۔ وہ کوئی بہت امیر انسان تھا جو بول رہا تھا کہ اب سے وہ ہر سال 10 لوگوں کو حج کروائے گا۔ اس نے بتایا کہ پہلے اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حج کروایا، اپنے خاندان کے غریبوں کو بھی وہ حج کروا چکا تھا۔ پھر اسے کسی نے ہمارے علاقے کا بتایا تو وہ یہاں چلا آیا۔ ہم سب تو یہ سن کر گھروں کی طرف بھاگے اور جلدی سے اپنے ضروری کاغذات لے کر مسجد میں پہنچ گئے۔ جب میں مسجد میں کاغذات لے کر پہنچا تو وہاں موجود لوگوں میں نے چکلے کی ایک مشہور طوائفہ کو دیکھا تو تعجب میں گر گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اب یہ طوائف بھی حج پر جائے گی۔ میرے علاوہ باقی سب بھی ایسے ہی اس طوائف کو دیکھ کر تمسخر اڑا رہے تھے کہ یہ مشہور طوائف کیسے حج پر جانے کا سوچ سکتی ہے بھلا؟ ایسی عورت کو اللہ اپنے گھر کیوں بلاتا جو اپنا جسم غیر مردوں کو پیش کر کے پیسہ کماتی ہو؟ وہ طوائفہ سارے مردوں سے بے نیاز اپنے کاغذات جمع کروا کر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروا دیے اور واپس آ گیا۔ میرے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بڑے بھائی کماتے تھے اور گھر چلاتے تھے۔ میرے ابا کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھا۔ میں نے پہلے کبھی حج عمرے کا نہیں سوچا تھا، مگر اب جب سے حج پر جانے کی بات ہوئی تھی تو پرجوش ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا نام بھی حج کے لیے چن لیا جائے گا۔ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کے کاغذات جمع کروانے پر سب کو سمجھایا تھا کہ ہر سال 10 لوگوں کا نام چن لیا جائے گا، اس لیے جس کا نام نہ آئے وہ صبر کرے۔ میں اب ایسا بے چین ہو چکا تھا کہ مجھ سے اگلے سال تک بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم محلے کے لوگ جب بھی اس موضوع پر بات کرتے سب اس طوائفہ پر ہنستے تھے کہ اس نے آخر کیا سوچ کر اپنے کاغذات جمع کروائے۔ اس جیسی ناپاک عورت تو اللہ کو کبھی اپنے گھر میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر بھی اس نے یہ خواہش پال لی۔ خدا خدا کر کے وقت پورا ہوا اور 10 لوگ جو چن لیے گئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں مسرور سا پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی پرجوش سے میری تیاریاں کروا رہے تھے۔ ہمارے گھروں میں موجود مردوں میں سب سے کم عمر لڑکا تھا میں، اور جوانی کا حج تو ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ حج پر جانے کا وقت آیا تو مجھ سے خاندان کے لوگوں نے مل کر ڈھیر دعائیں میرے حوالے کی کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر ان کے حصے کی دعا کروں۔ جب میں حج کے لیے روانہ ہوا تو اپنے ارد گرد 8 لوگ دیکھ کر سوچ میں مبتلا ہوا کہ ہم میں سے 10 لوگوں نے جانا تھا تو پھر ہم 8 کیوں تھے؟ باقی 2 جانے کہاں تھے؟ ہمارے روانہ ہو کر وہاں پہنچنے تک مجھے یہی سوچ ستاتی رہی تھی کہ باقی 2 افراد ہم میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کون 2 ہوں گے۔ میری آنکھیں تو تب کھلی جب میں نے حج کے دوران اسی طوائف عورت کو خانہ کعبہ میں دیکھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ ہم 10 لوگوں میں کیا وہ بھی شامل تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا ہو رہا تھا کہ واپس ہوٹل جاتے ہوئے میں نے اس طوائف عورت کو دیکھا اور میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ میرے ٹھٹکنے کی وجہ وہ طوائفہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود جوان لڑکی تھی جو بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میں ساکت رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل دودھ جیسی سفید تھی اور اس کی آنکھیں بھی چمکتے ہوئے شیشے جیسی تھیں۔ میں نے حیرت سے اس طوائف عورت کو دیکھا اور ابھی میں قدم بڑھا کر اس کے قریب پہنچتا کہ اس سے پوچھوں وہ کس کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ وہ جوان لڑکی کون تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا وہ اکیلی عورت تھی۔ اس کو وہ لڑکی کہاں سے ملی تھی؟ مگر ابھی میں اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر تیزی سے چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی، اور جب تک میں اس گلی میں پہنچا
وہ طوائف عورت اس لڑکی کے ساتھ غائب تھی۔ میں سوچ میں گم واپس ہوٹل پہنچا۔ میرے ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ان سب کو ٹال دیا، مگر میرے دماغ سے اس طوائفہ کے ساتھ موجود جوان لڑکی نہیں نکل رہی تھی۔ میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے روز میں پھر سے حج کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس طوائفہ کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ میری توجہ حج سے بھی ہٹ رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا دل عبادت میں لگایا اور اس عورت اور لڑکی کو بھول گیا، مگر اس روز بھی اسی طرح میں نے ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے اس طوائف عورت کو دیکھا تھا۔ آج بھی اس کے ساتھ وہ جوان لڑکی موجود تھی۔ میں اب ٹھٹک رہا تھا۔ اسی وقت وہ طوائفہ لڑکی کو ایک طرف بٹھا کر خود دوسری جانب چلی گئی۔ وہ لڑکی سر اٹھائے ارد گرد دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے اپنا نقاب میں چھپا چہرہ میری جانب کیا تو میرا دل ساکن سا ہو گیا، کیونکہ اس روز تو اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کی شفاف آنکھوں کی سرخی اور سوزش بتا رہی تھی کہ وہ بہت دیر روتی رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہوٹل جانے کا کہا اور خود بہانے سے رک گیا۔ وہ سب حیران ہونے لگے کہ آخر مجھے دوسرا دن تھا، ایسا کیا کام پڑ جاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جانے کی بجائے رک جاتا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کیونکہ ہم سب بچپن سے ایک ہی محلے میں رہے تھے۔ تم لوگوں میں بہت محبت تھی، بھائیوں والا پیار تھا، اس لیے ان لوگوں کی فکر فطری امر تھا۔ میں نے انہیں بہانے سے ٹالا اور کہا کہ میں ان کو رات کے وقت بتاؤں گا کہ کیا بات ہے، ابھی وہ لوگ جائیں۔ میری تسلی دلانے پر وہ لوگ چلے گئے تو میں نے تشکر کا سانس بھرا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہماری بحث مباحثہ کے دوران وہ طوائفہ واپس آ چکی تھی اور اب اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے جا رہی تھی۔ میں بوکھلا گیا۔ میرے پاس یہی موقع تھا کہ میں اس لڑکی کی حقیقت جان سکوں۔ میں ان کی طرف بڑھا، مگر لوگوں کا رش ہونے کی وجہ سے میرا ان تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوائف اس لڑکی کو لے کر بہت دور نکل گئی۔ میں اس کے انداز پر بری طرح ٹھٹک رہا تھا اور اس وقت بھی ارد گرد دیکھتی جیسے چھپ چھپ کر اس لڑکی کو لے کر جا رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز عجیب لگ رہے تھے، نہ جانے وہ کس سے چھپ رہی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتے ہوئے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا اور تقریباً اس کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اسی وقت اس طوائف عورت نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ وہ مجھے جانتی تھی۔ ویسے تو ہم ایک علاقے کے لوگ تھے اور ہمارا سامنا اکثر ہوتا ہی رہتا تھا، مگر مسجد میں کاغذ جمع کرواتے ہوئے تو خاص طور پر ہمارا سامنا ہوا تھا اور اس نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً مجھے پہچان چکی تھی، تبھی ٹھٹک گئی، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ جیسے اڑے تھے وہ میں نے صاف محسوس کیا تھا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ وہ حج پر آئی تھی، مگر لگتا تھا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا، ورنہ اسے لوگوں سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے جیسے دوڑ لگائی اور اس جوان لڑکی کے ساتھ چھپتے چھپاتے گلیوں میں گم ہوئی۔ وہ بات مجھے سوچ میں دھکیل گئی تھی۔ وہ اور کسی سے نہیں بلکہ ہم سے ہی چھپ رہی تھی۔ یقیناً اسے خوف تھا، واپس پاکستان جا کر ہم اس کے بارے میں سب کو بتا دیتے۔ میں ہوٹل پہنچا تو میرے باقی ساتھی میرے ہی منتظر تھے۔ وہ مجھے سوچ میں کھویا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئے اور بولے کہ میں 1-2 دن سے بہت عجیب حرکتیں کر رہا ہوں، واپسی پر رک جاتا ہوں اور جب واپس ہوٹل پہنچتا ہوں تو کھویا کھویا سا رہتا ہوں۔ آخر مجھے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں مزید ان سے نہیں چھپا سکتا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ آنے والے دوسرے بھائیوں کو بھی اس طوائف عورت اور اس لڑکی کے بارے میں سب بتا دیا تھا، جو میں نے انہیں بھی منوعن ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ یقیناً ہم 10 میں سے 2 وہی ہیں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوان لڑکی کون ہے۔ تو میری بات سن کر وہ سب بھی ٹھٹک گئے اور اپنے اپنے خیالات ظاہر کرنے لگے۔ تب ہمارے ایک ساتھی نے ایسی بات بتائی جو ہم سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ بولا کہ اگر طوائفہ یہاں آئی ہے اور اس کے ساتھ جوان لڑکی ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ فحشہ اس لڑکی کو یہاں کے عربی شیخوں کو بیچنے کے لیے آئی ہے، اور شاید وہ اس کو لاکھوں کروڑوں روپے میں ایک ایک رات کے لیے بیچ رہی ہو۔ ہم سب نے یہ سنا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ مجھے بے ساختہ اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر یقین ہونے لگا۔ اس لڑکی کا رونا یہی ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے اس پر کوئی زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ فحشہ اتنے مقدس مقام پر آ کر بھی اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ اب مجھے اس کے چھپ چھپ کر نکلنے اور اندھیری گلیوں میں گم ہو جانے کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کے لیے برا محسوس ہونے لگا۔ میں نے افسوس سے کہا کہ یقیناً وہ لڑکی کسی شریف گھرانے کی ہوگی جو اس فحشہ کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس فحشہ کو بھی پکڑ کر اس کی اوقات یاد دلائیں۔ مجھے تو یہ حیرت تھی کہ ہمیں حج پر بھیجنے والے اس امیر شخص نے آخر کیا سوچ کر اس طوائفہ کو بھی حج کے لیے چن لیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس فحشہ نے اسے بھی کوئی لالچ دیا ہو۔ ہم سب اس عورت کو لعن طعن کر رہے تھے، مگر ہم میں سے ایک برا شخص تھا جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عمر میں بھی ہم سب سے بہت بڑا تھا اور تجربہ کار بھی تھا۔ وہ ہر بار بہترین مشورے یا خیالات سے ہمیں آگاہ کیا کرتا تھا۔
مگر اب خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی اس لڑکی کے لیے افسردہ ہے، مگر جب میں نے اس سے اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کی تو اس نے ہمیں اس طوائفہ کے بارے میں ایسی حقیقت بتائی جو ہم سب کو ایک پل کے لیے دنگ کر گئی تھی۔ میرے سوال پر وہ سرد آہ بھر کر بولا تھا کہ کبھی کبھی ان عورتوں کو فحاشی اور جسم فروشی کرنے پر ہم مرد ہی مجبور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری عمر اپنے گناہوں کو سر پر اٹھا کر ڈٹائی سے جیتے ہیں، اور یہ فحاشا انہی میں سے ایک ہے۔ ہم اس کی بات پر خاموش رہے، تب وہ اچانک بولا کہ کیا تمہیں پتہ ہے ہماری مسجد میں موجودہ مولوی سے پہلے کون مولوی ہوا کرتا تھا؟ اس بوڑھے کے اس عجیب سے سوال پر ہم سب چونک گئے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمارے موجودہ امام مسجد سے پہلے ایک جوان امام مسجد ہوا کرتا تھا، مگر پھر وہ اچانک ایک روز غائب ہو گیا تھا، اور میں تب کم عمر لڑکا ہوتا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امام مسجد کہاں گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی تھا اور وہ مجھے یاد بھی تھا، مگر اس وقت اس فاشا کی بات میں اس امام مسجد کا ذکر کیوں ہو رہا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تب وہ بوڑھا بولا کہ وہ جوان امام مسجد بہت اچھی قرات کرتا تھا اور محلے کے سب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، اس کا قرآن پاک کا تلفظ بہت اچھا تھا، اس لیے ہمارے محلے کی بڑی بوڑھیوں نے بھی اس سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس سلسلے میں رات دیر تک مختلف گھروں میں جا جا کر سب کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اس کی سب بہت عزت کرتے تھے، مگر پھر اچانک محلے میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ مسجد میں معصوم بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اس افواہ کے پھیلنے پر سب لوگ گھبرا گئے تھے۔ اس کو آہستہ آہستہ سب نے اپنے گھروں میں آنے سے روک دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد بھی خالی ہونے لگی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے سے ڈر گئے، اور جب مسجد سے نکلتے لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل دیتے اور اس مسجد کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی مسجد کی طرف جانے لگے۔ وہ محلے میں اتنا بدنام ہو گیا کہ اس کا اپنے گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ اس مولوی کی صرف ایک معصوم سی بچی تھی جو بمشکل 2 برس کی تھی، اور اس کی بیوی اس بچی کی پیدائش پر ہی وفات پا چکی تھی۔ بچی کو اس مولوی کی بوڑھی ماں سنبھالتی تھی، اور جب محلے میں بدنام ہوا تو مسجد بند ہو گئی اور اس کے گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک روز محلے والوں نے اس مولوی کے گھر اس کی ماں کی چیخو پکار کی آواز سنی۔ بڑھیا بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ محلے والے چونک گئے، اور جب جا کر اس گھر میں دیکھا تو سب پر بجلی سی گر گئی تھی، کیونکہ وہ جوان مولوی مرا پڑا تھا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر دارے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ محلے والوں کو اپنے بیٹے کا قاتل کہہ رہی تھی، کیونکہ محلے والوں کی نفرت اور لان تان پر اس کا بیٹا اتنا دل برداشتہ ہوا تھا کہ ایک رات سویا تو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہم یہ سب سن کر افسردگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے جب وہ بوڑھا مزید بولا، اور اس کی اگلی بات ہمیں زوردار جھٹکا لگا گئی تھی۔ وہ بولا کہ اس جوان مولوی کے بارے میں غلط افواہ پھیلانے والی یہی فاشا تھی۔ یہ ہمارے محلے کے ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس مولوی کی موت پر شرمندگی سے بولی تھی کہ وہ کبھی بد کردار نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا، مگر وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اسے بدنام کر گئی۔ وہ اس امام مسجد کی بڑی ماں سے معافیا مانگنے لگی، مگر اس نے اسے معاف نہیں کیا، اور وہ اپنے جوان بیٹے کو دفنا کر اپنی پوتی کو لیے اس محلے سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ پیچھے وہی محلے والے جو پہلے اس لڑکی کی بات پر اس امام مسجد کو نفرت سے دیکھتے رہے تھے، اب وہی سب اس لڑکی کو لان تان کرنے لگے اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ اسے سب نے اس جوان مولوی کی موت کی وجہ کہہ دیا تھا۔ اس کو اس کے گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ تب اسے صرف چکلے کی عورتوں نے پناہ دی، اور کچھ عرصہ بعد وہی لڑکی فاشا بن کر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتیں سن کر اس لیے بھی خاموش ہوں کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ لڑکی آج بھی نہیں سدھری، اور آج بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے۔ اس بوڑھے نے اتنا بتا کر تعصب سے سر ہلایا اور ہم سب دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے یکدم جوش سے کہا کہ کل میں ہر حال میں اس عورت کو پکڑوں گا اور اس سے اس جوان لڑکی کو آزاد کرواؤں گا۔ وہ اندھیرے میں چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، مگر ہمارے سامنے اگر غلط کرے گی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے روکیں اور مزید اس کی شیطانی چالوں کا کسی کو نشانہ نہیں بننے دیں۔ مجھے اس روتی ہوئی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو عرب شیخوں کو بیچی جا رہی تھی۔ میں جذباتی ہو گیا اور پورا سچ جانے بنا اس طوائف عورت کو لان تان کر رہا تھا، مگر اگلے کچھ روز میں ہم سب پر جو سچ کھلا تھا وہ ہمیں اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا اور ہم اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اگلے روز اس طوائفہ کو ڈھونڈتا رہا تھا، مگر مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ عورت مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے آج سامنے نہیں آئی تھی۔ ہم سبھی اسے ڈھونڈتے رہے اور ایک روز اسی تلاش میں مجھے وہ لڑکی ہماری ہی ہوٹل کے سامنے اکیلی نظر آ گئی۔ میں بھاگ کر اس لڑکی تک پہنچا اور اسے روک کر بولا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو عورت پاکستان سے آئی تھی وہ کہاں ہے اور وہ لڑکی اکیلی کیا کر رہی ہے۔ میرے سوال پر وہ لڑکی بری طرح ڈر گئی اور وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی۔
میں نے اس لڑکی کو روک کر سمجھایا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور وہ جس طوائف عورت کے ساتھ آئی ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں۔ میری اس بات پر وہ لڑکی کچھ رک گئی اور متذبذب سی ارد گرد دیکھنے لگی، شاید وہ اب بھی مجھ سے یقین کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے ساتھ حج پر آنے والا بوڑھا بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے میرے بتانے پر جب نرمی سے اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ہمیں بتائے، اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو ہم مدد کریں گے، تو وہ لڑکی مطمئن ہوگی۔ ہم اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ وہ سر جھکائے جھجک زدہ سی بیٹھی رہی، پھر کچھ ہی دیر بعد جب بولی تو اس کی بات نے ہمارے سر پر دھماکہ کیا تھا، کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ وہ طوائف عورت اس کی ماں ہے اور وہ ماں کے ساتھ حج پر آئی ہے، مگر اس کی ماں اب بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے اور اپنے کمرے میں رہنے والے دوسرے پاکستانیوں کی مدد سے وہ اپنی ماں کو ہسپتال لے گئی تھی اور اب اپنا کچھ ضروری سامان لینے آئی تھی۔ ہم اس بات پر ہکا بکا رہ گئے تھے، اس طوائف کی اپنی بیٹی تھی اور ہم کیا کچھ سمجھتے رہے تھے، مگر تب مجھے اس لڑکی کی اس روز رونے والی بات یاد آئی تو میں چونک گیا اور بولا کہ اگر وہ واقعی اس لڑکی کی ماں ہے تو پھر اس روز وہ رو کیوں رہی تھی اور اس کی ماں ہم سے کیوں چھپ رہی تھی؟ میری بات پر سب نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر ہمیں پوری تفصیل بتاتی چلی گئی۔ وہ لڑکی سچ بتا کر جا چکی تھی اور ہم اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ ہم نے سچ جانے بنا اس فاشا عورت کو اتنا برا بھلا کہا تھا اور اس لڑکی کے رونے پر خود سے ہی اس کی مظلومیت کی کہانیاں گڑھ لی تھی، جبکہ اصل بات کچھ اور نکلی تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ میری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی وقت وہ بوڑھا اٹھ کر ہوا تھا اور بولا کہ محلے داری کے حق سے میں چاہتا ہوں کہ جا کر اس لڑکی عورت کی ایمانداری کروں، کیونکہ میں اس کے مرحوم باپ کا دوست رہا ہوں اور میں اپنا دل پتھر نہیں کر سکتا۔ اس بوڑھے کی بات پر میں بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ حج پر آ کر بھی میں نے جیسے دل میں بغض رکھا تھا، یہ بات مجھے اب شرمندہ کر رہی تھی۔ میں اس بوڑھے کے ساتھ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کی بات یاد آ رہی تھی جب اس نے میرے سوال پر بتایا تھا کہ میری ماں کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اس آخری حصے میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں آ گئی۔ اس روز میری ماں کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں، اس لیے میں اپنی ماں کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے بچپن سے اب تک ہمیشہ مردوں سے چھپا کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ مردوں سے بچ کر رہنا، جو مرد محرم نہ ہو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور تمہارا کوئی بھی محرم نہیں ہے، اس لیے سب سے چھپ کر رہنا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میری ماں مجھے پہلی بار اپنے ساتھ لے کر اگر کہیں آئی ہے تو وہ حج ہے، ورنہ میری ماں نے آج تک کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے، اس لیے وہ اپنے محلے کے مردوں سے چھپتی تھی۔ میں شرمندہ تھا کہ میں نے ایک عورت کے کردار کو جاننے کا دعویٰ کر کے اس پر الزام لگایا تھا۔ وہ تب کس مشکل کا شکار تھی اور بیماری میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر چھپتی پھر رہی تھی، اور ہم نے اسے کیا کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ بوڑھا اور میں جب اس طوائف عورت کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اس کی پریشانی پر ہمارے ساتھ آنے والا بوڑھا بولا کہ تمہاری بیٹی نے ہمیں بتایا کہ تم بیمار ہو تو ہم آ گئے، ہم محلے دار ہیں اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر آ کر بھی ایک دوسرے کو کردار کے پیمانے پر پرکھیں۔ اس وقت ہم صرف محلے دار کے طور پر آئے ہیں۔ وہ طوائفہ بوڑھے کی بات سن کر رونے لگی اور اس بوڑھے کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ بولی کہ زندگی میں ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا تھا مجھ سے، جس کی مجھے معافی چاہیے تھی، اس لیے حج کے لیے چلی آئی۔ میں چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور یہی موت دے دے، مگر مرنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو اور آپ سب کو بھی ایک سچ بتانا چاہتی ہوں تاکہ اس بچی کو محلے والے سہارا دیں اور اسے طوائف کی بیٹی ہونے کی سزا نہ دیں۔ اس طوائف کی بات پر ہم متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے ہمیں اس امام مسجد کو بدنام کرنے سے لے کر اب تک کی زندگی کا ہر سچ بتا دیا، جسے سن کر اس لڑکی سمیت ہم دونوں بھی پتھرا کر رہ گئے تھے۔ اس طوائف نے بتایا کہ اسے امام مسجد کی تلاوت پسند بہت آئی تھی، وہ ان کے گھر ان کی ماں اور دادی کو بھی پڑھانے آتا تھا۔ اس نے امام مسجد کو ایک روز پیغام دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس جوان مولوی کی بیوی تو پہلے ہی مر چکی تھی اور اب وہ اکیلا تھا، مگر اس نے لڑکی کی اس پیغام کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بار بار اسے پیغام بھیجتی رہی تو اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو وہ اس کے گھر والوں کو بتا دے گا۔ اس بات پر اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے اپنی چھوٹی بہن کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے روک دیا اور ارد گرد پوچھنے والوں کو جھوٹ بول دیا کہ وہ مولوی اس کی چھوٹی بہن کو تنگ کرتا ہے۔ اس کا یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلنے لگا اور نئی نئی کہانیاں بننے لگیں، یہاں تک کہ وہ مولوی بدنامی کا توق گلے میں ڈالے موت کے منہ میں چلا گیا۔ تب اس لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے غصے میں کہیں بات کیسے آگ کی طرح پھیل کر اس مولوی کو جلا گئی تھی۔ اسے کسی نے معاف نہیں کیا اور گھر والوں کے نکال دینے پر مرد اس کا شکار کرنے کے لیے آگے۔ تب ایک چکلے کی فاشا نے اسے پناہ دی اور وہ وہاں رہنے لگی۔ اس نے مولوی کی ماں کا آبائی گھر ڈھونڈا اور بلا ناگا اس کے پاس جا کر معافیا مانگنے لگی۔
آخر ایک روز اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی زیادتی پر اسے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ جن محلے والوں نے اپنی الفاظ سے میرے بیٹے کو مارا، آج وہی محلے والے تمہیں طوائف بنا چکے ہیں، تو اب مزید کیا سزا دوں۔ وہ بوڑھی بہت بیمار تھی۔ ایک روز وہ طوائف اس کے پاس گئی تو وہ بوڑھی مرنے والی تھی اور اس کی پوتی جو تب 3 سال کی ہو چکی تھی اکیلی پڑی تھی۔ اس بوڑھی نے مرنے سے پہلے اسے اپنی پوتی سونپ دی اور خود مر گئی۔ وہ طوائف اتنا بتا کر ہچکیوں سے رونے لگی اور ہم ساکت سے کھڑے تھے۔ وہ طوائف بولی کہ یہ لڑکی اسی امام مسجد کی بیٹی ہے اور اسے میں نے مکمل پردہ اور حفاظت سے پالا ہے، ہمیشہ مردوں سے چھپا کر رکھا ہے اور اسے کبھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور اس کے باپ کے ساتھ کیا کر چکی ہوں، مگر اب میری موت سر پر ہے تو میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس طوائف نے بوڑھے کو اس لڑکی کا ذمہ دے دیا تھا۔ ہماری واپسی سے پہلے ہی وہ عورت مر گئی اور وہیں دفنا دی گئی تھی۔ بوڑھے نے وہیں خانہ کعبہ میں اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر کے وعدہ لیا کہ میں اب سب سچ جان چکا ہوں تو اس لڑکی کا خیال رکھوں اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہ دوں۔ حج سے آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی بیوی کے بارے میں سب بتا دیا۔ سب نے اسے دل سے قبول کیا اور اس کے باپ کی وجہ سے پورا محلہ ہی میری بیوی کی بہت عزت کرتا ہے۔ مگر میں اب سوچتا ہوں کہ آخر کب تک ہم لوگ ایک چھوٹی سی غلط فہمیوں یا جھوٹی افواہوں پر اپنے ارد گرد رہنے والوں کو ذلیل کرتے رہیں گے۔ اب محلے والوں کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ امام مسجد بھی مر چکا تھا اور وہ عورت بھی جسے ہم سب نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔